تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ معزز و مکرم صاحبان علم و فضل، وابستگان دامن نبوت و ولایت، آج کی یہ خوبصورت پر نور پر بہار سردی کے اس موسم میں گرمی عشق رسول سے سرشار، ہر چہرہ، ہر انسان، ہر ملک اور فرش کی ہر مخلوق جس پاک نبی سے محبت کرتی ہے، میں اور آپ بھی آج اس لمحے اسی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سردیوں کی اس رات میں آپ کو کہیں محو استراحت ہونا چاہیے تھا، لیکن آج جس ہستی کا عرس مبارک ہے، حضور قبلہ بابا جی پیر سید جلال شاہ جی بخاری رحمت اللہ علیہ، حضرت چند پیر شاہ جی بخاری رحمت اللہ علیہ، بابا جی جمال الدین، بابا جی مبارک علی رحمت اللہ علیہم، جن ہستیوں کی یہ محفل سجی ہے، یہ ہستیاں اتنی سستیاں نہیں۔ سبب یہ ہے انسان کا رشتہ اگر رب سے کامل مضبوط ہو جائے تو وہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ رشتے کی مضبوطی ضروری ہے۔ انسان قبیلہ کوئی بھی ہو، انسان کا ذریعہ معاش کوئی بھی ہو، انسان اپنی عقل اور شکل اور لباس سے جیسا بھی ہو، اس جسم کا سودا نہیں ہوتا۔ جب بھی خدا نے خریدا ہے اپنے بندوں کے دل کو خریدا ہے، اور جس دل میں اسے اپنے نبی کی محبت کی چمک نظر آتی ہے، رب عرش اس پر اعلان کرتا ہے، اے فرشتوں اعلان کر دو مجھے یہ پیارا لگنے لگا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ ولایت، یہ مقام نبوت کی خیرات ہے، اور یہ نبوت کا فیضان ہے۔ برادران اسلام، آج کی اس مجلس کی میزبان حضور قبلہ بابا جی نواز صاحب، یہ پیارے سنگی، پیارے رضوان، اور میں اگر سب کے لوں نام تو یہ وقت شام نہیں ہے، یہ وقت آرام ہے، اور وقت آرام میں جس کو یہ خبر مل گئی ہے کہ آرام تو بس ان کے ذکر میں اللہ نے رکھا ہے، تو پھر کئی راتیں قربان ہو جاتی ہیں، بلکہ راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں دی توندے، فجریو گناہگار صداون، سب تھی نیویں ہوندے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ دوستو، گزرا ہوا دن دوبارہ نہیں آنے لگا۔ جو سورج طلوع ہوا غروب ہوا، طلوع و غروب تک کا وہ لمحہ دوبارہ نہیں پلٹنے لگا۔ کوئی کہے کہ میں عالم ذوف پیری میں پھر سے شباب کی بہار دیکھوں، ناممکن ہے۔ گزشتہ دن دوبارہ نہیں آتا۔ الدنیا ساعۃ فاجعلها طاعۃ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا دنیا ایک گھڑی ہے، اس کو اطاعت سے اپنی زندگی بنا لو۔ حضرات،
آج کی مجلس محبت میں آپ کی محبتوں کا خوبصورت خراج دیکھ کر قبلہ محمد اکرام صاحب کا قرآن کی تلاوت کا نور دیکھ کر اور آپ کے ساتھ میرے ساتھ یہ حسین و جمیل جوان دیکھ کر جن کے دلوں میں خدا نے اپنی محبت بھی رکھی ہے، اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے محبوبوں کی محبت بھی رکھی ہے۔ برادران اسلام، میرے ہم سفر مجھ سے بہتر حضور قبلہ صوفی محبوب الہی صدیقی، برادر طریقت اخی المکرم حضور قبلہ ڈاکٹر حافظ محمد عرفان صدیقی ہاشمی سلم الرحمن، اور آپ سارے کے سارے پیارے، آپ سارے کے سارے حسن و جمال کے پیکر نظر آتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں اس وقت سو بھی سکتے تھے، لیکن کسی کی محبت کھینچ لائیے۔ وہ کس کی محبت ہے؟ اور جس کی محبت عرش والے کو بھی فرش والوں کو بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ یہ سادات کا گھرانہ، یہ اولیاء کاملین کا کوئی بھی شخص ہو جائے دیوانہ، یاد رکھو جو مقام دیوانگی سے آشنا ہو جاتا ہے پھر وہ فرش پر رہتے ہوئے عرش کے نظارے کیا کرتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ علم دیتے ہیں، نور دیتے ہیں اور قلبی سرور دیتے ہیں۔ علم دیتے ہیں، نور دیتے ہیں اور قلبی سرور دیتے ہیں۔ اولیاء اپنے ہم نشینوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں۔ اولیاء اپنے ہم نشینوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں۔ حضرات، آپ سب نمازی ہیں، میرا حسن ظن ہے آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں ایک ہی پکار کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم۔ سب پڑھتے ہیں نا جی؟ ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی بھی چہرہ ایسا نہیں نظر آ رہا جو بے نمازی ہے، کیونکہ چہروں کا نور بتاتا ہے کہ یہ سجدہ کرنے والا ہے، چہروں کی تمانیت بتاتی ہے کہ یہ خدا کا محب، خدا کی محبت میں اس کو سجدہ کر کے اس کو راضی کرنے والا ہے۔ اے ہم سفر سنگیو، اب نمازی اگر کہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا یا چلا، اہل علم نے اس کی تشریح میں فرمایا ہر حضور نبی الانبیاء علیہ السلام روزانہ ایک روایت میں 100 بار اور ایک روایت میں 70 بار استغفار فرماتے۔ ایمان والے ان کی محبت کا دم تو بھرتا ہے، استغفار کیوں نہیں کرتا؟ ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور توبہ کیوں نہیں کرتا؟ اگر تو راہ حق کا مسافر بننا چاہتا ہے تو پھر تجھے قدم قدم استغفار کی ضرورت ہے، پھر تجھے قدم قدم اپنے گناہوں سے معافی کی طلب کی ضرورت ہے، پھر رب رحمان کے قرب اور اس کے عرفان کے لیے پھر تمہیں سجدوں کی ضرورت ہے، پھر تمہیں جھوٹ سے بچنے کی ضرورت ہے، پھر تمہیں زبان کو سی لینے کی ضرورت ہے، پھر تمہیں اپنی نگاہ کی حفاظت کی ضرورت ہے، پھر تمہیں اپنے قدموں کو سنبھال کر چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ قدم اگر کہیں غیر کی طرف اٹھ گئے تو یہ قدم تیرے لیے دوزخ کا ایندھن بن سکتے ہیں۔ ایک قدم وہ جو خدا کی نافرمانی میں چلے وہ راندہ درگاہ کر دیا جائے، ایک قدم وہ جو اس کی جانب چلے اس کے بارے میں حدیث قدسی ہے، فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمع الذی یسمع بها، فرمایا تقرب نوافل یعنی سجدے کی وجہ سے جب بندہ پیشانی سجدے میں رکھتا ہے جھک جاتا ہے، قلندر لاہوری نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب بندہ سجدے پہ سجدہ کرتا ہے لوگ کیا کہیں گے؟ کیا ہوا؟ کیا اے جوان، اے بزرگ، کیا ہو گیا کہ تو ہر وقت مسجد کی طرف ہی لپکتا ہے؟ عاشق کہتے ہیں تجھے کیا خبر کہ لذت سجدہ کیا ہے؟ یہ تلاوت، یہ عبادت، یہ ریاضت، یہ ذکر، یہ فکر، یہ تسبیح، یہ تحلیل، یہ اللہ ہو کی ضربیں، یہ حق ہو کی ضرب، یہ لا الہ الا اللہ کے پرسوز نغمے اس بات کی دلیل ہے کہ تجھے کسی سے عشق ہو گیا ہے۔
تجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے. اگر دنیا والوں سے محبت کرو گے تو دنیا کی جوانی ڈھلتی ہوئی بڑھاپے میں جائے گی, بڑھاپا قبر میں لے جائے گا. آؤ اس سے محبت کرتے ہیں جس کو فنا نہیں ہے. آج کسی کے پاس دولت ہے, کل نہیں ہوگی. آج کسی کا حسن ہے, کل نہیں ہوگا. آج کسی کے پاس زمین ہے, اقتدار ہے, لٹ گیا, پھٹ گیا, مگر ہوا کیا؟ اس لیے کہ تو نے عشق دنیا سے کیا ہے. حضرات بڑی خوبصورت ایک روایت یاد آئی, اس سے پہلے میں وہ آپ کو حدیث پاک سنا کر آگے جانا چاہوں گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب کوئی بندہ مومن اللہ کے ذکر سے, اللہ کے نفل پڑھنے سے, اللہ کی عبادت سے, نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تقرب عطا کرتا ہے. اللہ پھر اپنی محبت کا نور عطا کرتا ہے. پھر چہرہ بتاتا ہے کہ اس کا دل اپنا نہیں رہا, اس کے دل پر قبضہ مدینے والے کا ہو گیا ہے. یاران محبت اور طریقت, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک قدم وہ جو غیر کی جانب چلے تو دوزخ کی طرف جاتا ہے. ایک قدم وہ جو خدا کے سجدے کرے, خدا کی نماز پڑھے, خدا کی عبادت کرے, اس کو یاد کرے. یاران محبت اور طریقت فانی زندگی میں جس نے اس باقی کے ذکر سے تعلق جوڑ لیا, اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام روایت کر رہے ہیں, حدیث قدسی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے, جو میرے نوافل کے ذریعے میرا قریب ہو گیا نا, میرے محبوب ہو گیا, فرمایا اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں, اس کے کان میں بن جاتا ہوں, اس کی زبان میں بن جاتا ہوں, اس کا قدم میں بن جاتا ہوں, اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں. تو اسی لیے پھر فرمایا, جو اس منزل سے آشنا ہو جاتا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, فرمایا خبردار, جو میرے ولی ہو گئے, جو میرے تقرب کے فیض یافتہ ہے, جن کی آنکھ میں میرا نور چمکتا ہے. میرا یہاں ایک سوال ہے, کیا نواز صاحب آپ کی آنکھ میں نور اللہ کا نہیں, میری اور آپ کی آنکھ میں نور اللہ کا نہیں؟ فرمایا ہاں, میرا ہی تو نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, زمین و آسمان میں اللہ کا نور ہے. ایک وہ نور ہے, ایک مصطفیٰ نور ہے. کیسے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے. حضرات جب سب کی آنکھ میں, آپ کی آنکھ میں, میری آنکھ میں, ہر فرشی کی آنکھ میں, ہر جانور کی آنکھ میں, ہر جن انس پرند چرند کی آنکھ میں, ہر حیوان انسان کی آنکھ میں نور اللہ کا ہے, تو یہاں کون سا نور ہے جو اس حدیث میں کہا گیا کہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے؟ یعنی اس کی آنکھ کا بننا کیا ہے؟ فرمایا میں دیکھوں تو آپ کو, آپ دیکھیں تو مجھے, ایک دوسرے کو دیکھنے کی صلاحیت کو نور کہتے ہیں. یعنی جس روشنی میں سفر طے ہو جائے اسے نور کہتے ہیں. اور جس حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے, فرمایا جب اللہ کسی کی آنکھ بن جائے اس حدیث کی روشنی میں, علماء و مفسرین فرماتے ہیں, علماء وہ نہیں جنہوں نے 6 کتابیں پڑھی ہیں, میں ان علماء کی بات کرتا ہوں جو علماء ربانیین ہیں, جن کو ولی کہا گیا, جن کو غوث کہا گیا, جن کو قطب کہا گیا, جن کو صوفی کہا گیا. اور صوفی یہ نہیں کہ لباس کا نام ہے, صوفی لباس کا نام نہیں. صوفی وہ ہے جو کھیتی باڑی بھی کرے مگر اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے. جو صوفی وہ ہے اس کے پاس مال ہے تو مطمئن, مال لٹ گیا, تقسیم ہو گیا, صدقہ کر دیا, پھر بھی وہ اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے, اسے صوفی کہتے ہیں. حضرات اور جب اللہ کسی کی آنکھ بنتا ہے, حضرات میں نے یہ سیرت غوث اعظم میں دیکھا پڑھا. حضور غوث اعظم پیران پیر, دستگیر, روشن ضمیر, شہنشاہ بغداد, پیران پیر حضرت غوث الثقلین رحمت اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں, فرمایا یہ کائنات تم اسے بڑی وسیع سمجھتے ہو, لیکن خدا نے تو قرآن میں کہا قل متاع الدنیا قلیل. فرمایا یہ دنیا اور دنیا کی ساری متاع تو بہت تھوڑی سی ہے. فرمایا جس کو خدا نے قلیل کہا تو صوفی درویش ولی کی نظر میں بھی یہ قلیل ہو جاتی ہے. دنیا دار اس کی جستجو میں جیتا ہے اور درویش اس کو پیچھے چھوڑ کر آگے محبوب کا سفر کرتا ہے. حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو یوں دیکھتا ہوں, یعنی ساری کائنات کو, یہ ہے وہ آنکھ, یہ ہے وہ بصارت, یہ ہے وہ بصیرت, یہ ہے وہ اللہ کا نور. ہم دیکھتے ہیں محدود, جو خدا کا دوست جس کو ولی کہا جاتا ہے, وہ جب دیکھے تو وہ پھر اس لامحدود کی عنایات کے تصدق بغداد میں بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں میں ساری کائنات کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوا کرتا ہے.
اب اس کی کوئی دلیل کہے گا کہ بھائی مولوی جی، بھائی صوفی جی، آپ حضرت صاحب ہیں، یہ بتاؤ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم صوفی لوگ صوفیاء کے قدموں میں بیٹھنے والے ادنا لوگ ہیں، مگر بات وہی کرتے ہیں یا جو قرآن سے ثابت ہے یا مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے۔ اپنی کہانی سنانا کمال نہیں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ينظر بنور اللہ۔ یہ بخاری اور ترمذی میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں جس کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جس کی نظر سے نہ خدا کی رحمت پوشیدہ ہے، نہ مصطفیٰ جان رحمت کا مکھڑا پوشیدہ ہے۔ جو کبھی اپنے گاؤں میں بیٹھتا ہے اور کبھی مجلس محمدی میں بیٹھتا ہے، اس کو ولی کہا گیا، اس کو مومن کہا گیا۔ اور حضور علیہ السلام کے ارشاد ہے مومن وہ ہے اس کی فراست سے ڈرو۔ فراست کسے کہتے ہیں؟ عقل سے، اس کی بصیرت سے، اس کی بصارت سے، اس کی صلاحیت سے، اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت شہنشاہ بغداد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمانے لگے، درس تصوف ارشاد فرمانے لگے تو بہت 40,000، ایک روایت میں 70,000 کا مجمع تھا۔ یہ ساؤنڈ سسٹم والے میرے پیر بھائی، اس وقت یہ سسٹم تو نہیں تھا، مگر وہ سسٹم جو ازل سے چلا ہے، یہاں سے بات نکلتی ہے تو کسی اور کے دل میں چلی جاتی ہے۔ جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 70,000 بندگان خدا موجود ہیں۔ خطبہ تصوف شروع ہونے لگا، صوفی جی جب خطبہ ارشاد فرمانے لگے نا تو اچانک آپ منبر رسول سے زمین پہ اترے تو زمین پہ ایک بزرگ کھڑے ہیں، ان کے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے حضرت غوث اعظم کھڑے ہو گئے۔ اب آپ پیر ہیں، وہ مرید ہے، آپ خطیب ہیں، وہ مقتدی ہے، آپ مقتدا پیشوا ہیں، وہ مقتدی ہے، آپ شیخ ہیں، وہ آپ کا طالب ہے، آپ محبوب ہیں، وہ آپ کا محب ہے، آپ اس کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے؟ جب سب نے دیکھا، مجلس نے، غوث اعظم منبر سے اترے، اس کے سامنے کھڑے ہیں، ساری مجلس کھڑی ہو گئی۔ احترام غوث میں اب وہ شخص جس کی آنکھیں بند ہیں، جس کے سامنے غوث کھڑے ہیں، غوث اعظم، غوث الثقلین، پیرانے پیر کھڑے ہیں، حسنی حسینی سید کھڑے ہیں، نبی الانبیاء علیہ السلام کی آل کے پھول کھڑے ہیں، اور جس کے سامنے کھڑے ہیں اس کی آنکھیں بند ہیں۔ اطراف میں ساری مجلس کھڑی ہے، کیوں کہ غوث اعظم کھڑے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ نظارہ کائنات نے دیکھا کہ شیخ غوث اعظم خطبے کی جگہ پر اپنے اس مرید کے سامنے کھڑے کیوں ہو گئے؟ اچانک سے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جس کے سامنے کھڑے تھے ان کا نام لکھا گیا شیخ علی بن ابی نصر رحمت اللہ علیہ۔ ان کی اچانک آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی دیکھا کہ میرے محبوب میرے شیخ سامنے کھڑے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے۔ یہ پنڈال کے قریب جو ساتھی ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے یہاں گفتگو نہ کریں، میری گزارش ہے پنڈال کے قریب، محفل کے قریب اوٹ میں گفتگو نہ کریں، اپنی گفتگو بند کریں، چونکہ ذکر غوث الثقلین ہو رہا ہے اور ان کا ذکر ہو رہا ہے جن کی نظر کا عالم یہ ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ اس کا ترجمہ میں پہلے سنا چکا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ شیخ علی بن ابی نصر رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے، حضور آپ تو خطبہ ارشاد کرنے لگے تھے، اچانک آپ منبر سے نیچے کیوں اترے؟ میں عرض کر سکتا ہوں، استفسار کر سکتا ہوں۔ حضرت غوث الثقلین غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تو کیا سمجھا کہ میں تیرے احترام میں کھڑا ہوں؟
نہیں میں تیرے لیے تو نہیں کھڑا، بس بتانا یہ چاہتا ہوں، تو یہ بتا، میں نے ادھر سے خطبہ شروع کیا، ادھر مجلس میں ایک نور طاری ہوا، جب میری نظر تجھ پر گئی تو میں نے تجھے بعد میں دیکھا، پہلے اپنے نبی کریم علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا۔ تو بچا تیری خواب میں تھوڑی دیر پہلے میرے نبی، نبیوں کے نبی تشریف نہیں لائے تھے، میں تو ان کے استقبال اور احترام میں یہاں کھڑا ہوں۔ یہاں سے پتہ چلا ایک آنکھ وہ ہے جو میری اور تیری ہے، ایک آنکھ وہ ہے جو بغداد والے کی ہے، جو عرش والے کو بھی دیکھ رہی ہے، جو فرشیوں کو بھی دیکھ رہی ہے۔ یاران محبت و طریقت، نماز میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں، ترجمہ کون سنائے گا؟ ہاں جی سارے بولو نا۔ اچھا اب نمازی اگر سیدھے راستے پر نہیں تو پھر وہ دور بیٹھنے والا مسجد سے دور بھی سیدھے راستے پر ہو سکتا ہے؟ نہیں، اگر مسجد سے دوری ہی حضوری ہوتی تو پھر کربلا کے شاہ سوار کربلا میں سجدے میں سر کٹا کے کائنات کو یہ خبر دے کے نہ جاتے کہ ہم نے کائنات کو بتایا ہے کہ ہم نے سر سجدے میں کٹایا ہے اور اسلام کو بچایا ہے۔ اسلام کی بقا حسین ہے، اسلام کی عظمت نشانی حسین ہے، اور قرآن کا اعجاز، قرآن کی تفسیر میرے اور آپ کے مولا حسین ہیں۔ یاران محبت و طریقت، نمازی نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا یا چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے کہ نمازی نماز میں بھی پڑھ رہا ہے کہ اللہ بس تو اپنا سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا نہیں جس پر تو نے غضب کیا، ان لوگوں کا جو ہدایت یافتہ ہے، جن پر تیرا انعام ہے۔ اب انعام کس پر ہے؟ قرآن نے اس کی تشریح بیان کی، فرمایا تم غم نہ کرو، تم اپنی تعبیری نہ پیش کرو، تم اپنی عقل کو استعمال نہ کرو، ہم خود قرآن میں سوال بھی کرنے والے ہیں، خود قرآن میں جواب بھی دینے والے ہیں۔ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، کون سے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ جن پر اللہ نے، سارے بولو نا تاکہ مجھے خبر ہو جائے کہ آپ سردی میں نبی پاک کے پیار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میزبانوں نے آپ کو کسی کامل ولی صوفی درویش سید کی عرس کی تقریب میں اس لیے بٹھایا ہے کہ جس ولی اللہ کا عرس ہوتا ہے، جس دن عرس ہوتا ہے، وہ ولی کامل اپنی نگاہ بصیرت و بصارت سے اپنے عرس میں آنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور جھولی فیض سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، آج بابا جی جلال الدین کی نظر سے انشاءاللہ میں اور آپ سارے فیض یاب ہوں گے۔ یاران محبت و طریقت، ان لوگوں کا راستہ کہا گیا جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اب انعام کس پر ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کی، اللہ نے اس پر، اس کو منعم علیہ 4 طبقات میں شامل کر دیا۔ کون سے؟ فرمایا من النبیین علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا تم اللہ کی اطاعت اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی غلامی کا دم بھرنے لگو تو پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ ثمر کی صورت میں، نتیجے کی صورت میں، انعام کی صورت میں، مہربانی کی صورت میں تمہیں ان لوگوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ حضرات، ایک ہے امام، ایک ہے وارث منبر، ایک ہے صوفی، ایک ہے درویش، ایک ہے ولی، ایک ہے ہم کیا ہے جو ان لوگوں کی طلب یا ان لوگوں کی صف یا ان لوگوں کی قطار میں کھڑے ہو؟ کرم کی انتہا دیکھو۔ ذرا آگے چلتے ہیں، میں اپنے شیخ کی بھی ایک بات سناؤں گا۔ میرے برادر طریقت پیارے بیٹے محمد رضوان نقشبندی صاحب نے اپنے شیخ کی محبت میں ایک خوبصورت منقبت بھی سنائی ہے۔ اب اس شیخ کا ایک ایسا سر اور ایسا راز اور ایسی تشریح جو اس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی، بعد میں کسی نے کی ہو تو میں کہہ کچھ نہیں سکتا، اس لیے کہ صوفی کی نظر میں کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، سب بڑے ہیں، اس لیے ہے کہ بنانے والا سب سے بڑا ہے۔ الخلق عیال اللہ، یہ درویش لوگ نہ قبیلہ دیکھیں، نہ ذات دیکھیں، نہ برادری دیکھیں، نہ امارت دیکھیں، نہ غربت دیکھیں، نہ لباس دیکھیں، نہ کچھ دیکھیں، بس یہ دیکھتے ہیں کہ تیری تخلیق کا خالق بھی خدا ہے۔
حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے سنگیوں بیلیوں کے ساتھ اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ سے گزرنے لگے تو ایک جگہ پر ایک کتا نظر آیا۔ اب وہ جگہ گزرنے کے لیے یا تو کتا گزر سکتا تھا یا آپ گزر سکتے تھے۔ اب وہ کتے نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، اے بایزید بسطامی، تو خدا کا دوست ہے، تو بتا کہ تیری خدا کی دوستی کا سبب کیا ہے، اور میرا کتا یا نجس ہونے میں میرا قصور کیا ہے؟ فرمایا تو بھی تخلیق خدا کی ہے، میں بھی تخلیق خدا کی ہوں۔ آپ نے اپنے سنگیوں سے کہا رک جاؤ، آج اگر ہم اس کی تکریم کریں گے تو وہ کریم کرم فرما کر ہمیں بھی عزت و تکریم سے نوازے گا۔ حضرات اولیاء کاملین تو کتے کی تکریم کرتے ہیں، اور ہم انسانوں کی تحقیر کر کے کون سی ولایت کا اعلان کرتے ہیں؟ ہم کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ اسلام نے تو جانور سے محبت کا درس دیا ہے۔ پیغمبر اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جانوروں سے بھی محبت فرمائی ہے، پتھروں سے محبت فرمائی ہے، اور آج کوئی مسلمان انسان سے محبت نہ کرے تو اسے غور و فکر کرنا ہوگا کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کی تعلیمات سے کس قدر آشنا ہوا اور میں کس صف میں کھڑا ہوں۔ حضرات میں بات کر رہا تھا کہ ایک ہے ولی، ایک ہے صوفی، ایک ہے درویش، ایک ہے عالم، ایک ہے جاہل۔ ایک عالم اور جاہل کا تقابل کیسے ہوگا؟ قرآن نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب کون سا علم والا صوفی درویش ہے؟ آؤ میں عرض کروں کہ جس کی صف میں اور آپ کھڑے ہو سکیں؟ حضرات نہیں۔ کیا حیثیت ہے ہماری؟ وہ معتبر ہیں، وہ محترم ہیں جن کی دوستی خدا سے لگ گئی ہے، وہ پیارے ہیں جن کو مقام ولایت اللہ نے عطا کر دیا ہے، وہ محبوب ہیں جن کو مقام قرب اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ اب ان لوگوں کی صف میں اور آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ کیا حیثیت ہے؟ کیا مجاہدہ ہے؟ کیا شب داری ہے؟ کیا سحر خیزی ہے؟ کیا علم ہے؟ کیا عمل ہے؟ کیا اخلاص ہے؟ کیا تقوی ہے؟ کیا بندگی ہے؟ کیا تابندگی ہے؟ کیا زندگی ہے کہ یہ کہیں کہ اے اللہ ان میں شامل فرما جن کو تو نے ولایت عطا کی ہے اور جن کے بارے میں قرآن میں تو نے اعلان کر دیا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فرمایا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم حشر میں ان کی صف میں اٹھائے جاؤ، پھر کبھی خود کو دیکھتے ہو شیشے میں کہ ہم ان لوگوں میں کہاں کے جس میں غوث اعظم ہو، ہم کہاں جہاں داتا گنج بخش ہو، ہم کیسے جائیں وہاں جہاں خواجہ اجمیری ہو، ہم اس صف میں کیسے شامل ہو جہاں غوث اعظم ہو، جہاں سلطان باہو ہو، جہاں سادات ہو، وہاں ہم کس ماہو شمار میں؟ فرمایا تمہارے لیے مشکل کوئی نہیں، میرے نبی علیہ السلام کی امت کے لیے آسانیاں ہم نے اتنی فرما دی ہے۔ فرمایا ایک وہ ہیں جو کربلا میں سر کٹا کے جہاں کھڑے ہیں، اگر اب تم چاہو کہ وہاں کھڑے ہو جاؤ تو کہاں سے لاؤ گے کربلا؟ کہاں سے لاؤ گے اتنی قربانیاں؟ کہاں سر پیش کرو گے؟ کہاں زر پیش کرو گے؟ کہاں مال پیش کرو گے؟ کہاں اعمال کرو گے؟ نہ مال ہے، نہ اعمال ہے، نہ زر ہے، نہ سر ہے، نہ کوئی ایسا در ہے، جائیں کدھر؟ اے اللہ تو مہربانی فرما۔ فرمایا تم ان سے محبت کرنے لگ جاؤ، جہاں وہ ہوں گے ہم تجھے بھی وہی کھڑا کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ شکریہ برادران اسلام۔ اچھا اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ذرا توجہ رکھیے گا۔ اے شکر ہے تسی کوئی کڑی نہیں لائی، نہیں تو یہ بھی کڑی کڑی ادھر دیکھتے تھے میں بھی دیکھتا، لیکن اب ہم سب دیکھ رہے ہیں اس کی رحمتوں کو جو چھما چھم برس رہی ہیں۔ بابا جی کے عرس کی تقریب ہے، کسی خدا کے دوست کی عرس کی تقریب ہے، اس کی محبت میں آپ لوگوں نے لنگر بنایا، سارا دن لوگوں کو کھلایا، واللہ یہ آپ کو مل گیا ہے دونوں جہاں کا سرمایہ۔ بابا جی نواز صاحب، لوگوں نے اسے شاید شغل میلہ سمجھا ہے، ہم نے کچھ اور سمجھا ہے، اور ہم نے جو سمجھا ہے قرآن سے سمجھا ہے۔ کسی کی حکایت نہیں میں بیان کرنے لگا، کسی مولوی صاحب کا قول نہیں پیش کرنے لگا،
وہ اس لیے کہ مولوی صاحب کا کال پیش کروں گا تو کچھ بعد میں لوگ کہیں گے مولوی صاحب کی کہانی سنا کے چل دیے. نہیں، ہم آپ کو قرآن کے نور سے منور کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرمایا اللہ اسے انعام یافتہ لوگوں کی صف میں شامل کر دے گا. اب کہاں نبی، کہاں امتی، کہاں صدیق، کہاں امتی، کہاں صدیق کے بعد شہید، کہاں امتی، کہاں صالحین، کہاں خطا کار. اے اللہ آپ فیصلہ فرما کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک صف میں حضرت امام علی مقام امام حسین ہوں گے. ایک دفعہ اونچی آنکھوں. دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ ہم بھی کھڑے ہوں. آؤ ایک اور حدیث سے سہارا لے کر اس بات کو مکمل کرنے کی سعی کرتا ہوں. برادران اسلام، اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا جو جس سے، محبوب کریم کا فرمان ہے، جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. آپ کی محبت میں اگر غوث اعظم کی محبت شامل ہے، دیکھا ہی نہیں بغداد، گئی نہیں عراق، گئی نہیں ایران، تو پھر کربلا والے کی محبت تمہیں وہاں کیسے کھڑا کرے گی جہاں امام علی مقام کھڑے ہوں گے؟ آئیے فقیر یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. قرآن کہہ رہا ہے کہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی اطاعت کر، بس پھر تجھے نبیوں کی صف ملے گی، صدیق کی صف ملے گی، صدیقین کی غلامی میں اٹھ جائے گا، شہیدوں کی صف میں اٹھایا جائے گا، اور صالحین یعنی کہ غوث اعظم یعنی کہ اولیاء، ان کی صفوں میں تو اٹھایا جائے گا. اور پھر خدا فرما رہا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا یہ جو رفاقت ہے نا، ایسے کوئی عام نہ سمجھے، ہم خدا عرش سے اعلان کر رہا ہے، یہ وہ رفاقت ہے جس کو ہم حسن کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں. ایک اور روایت یاد آئی ہے، وہ سنا کے آگے چلتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ رکھیے گا، میں آپ کا قیمتی وقت بچانا چاہتا ہوں. میں نے تقریر کا آج ارادہ کیا کہ 2-3 گھنٹے لگ گئے تو خیر ہی ہے. سارے عشاء پڑھ کے بیٹھے ہو نا، روٹی کھا کے ہی آئے ہو نا، چائے شاہ پی کے ہی بیٹھے ہو نا، تو ساری رات تو نہیں میں تھوڑی لین لگا، تو ویسے اکثر تو نہیں میں آتا، کبھی کبھار آتا ہوں. اور آپ کی محبت اور یہ اجتماع اور یہ جھرمٹ اور یہ عاشقوں کا اجتماع، آپ عام لوگ نہیں بیٹھے، جو پنڈال میں بیٹھے وہ بھی عاشق ہیں، اور جو مائک کے ذریعے اطراف میں بیٹھے ہیں وہ بھی خدا کے محبوب بندے ہیں. اور جو گھروں میں بیبیاں بیدار اس لیے ہیں کہ سنے تو صحیح یہ کون آیا ہے، کیا کہہ رہا ہے. آؤ تمہیں بتاؤں کہ کیا کہہ رہا ہوں، تاکہ اس کہنے کے بعد کوئی اگر اس راستے پہ چل گیا تو میری بھی بخشش کا وسیلہ بن جائے گا. صوفی صاحب ایسا ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام کی مجلس میں حضور علیہ السلام کے جب صحابہ حاضر ہوتے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا پرتاؤ دیکھتے، حسن و جمال کی رعنائیاں دیکھتے. حضرات بات لمبی نہ ہو جائے تو حسن مصطفیٰ کے لیے مجھے میرے علی گولڑوی سبحان اللہ، سیدنا میرے علی شاہ مقبول بارگاہ مصطفیٰ حضور پیر میر علی شاہ بابا جی جلال الدین کا عرس ہے، بخاری اور میر علی شاہ رضی اللہ عنہ حسنی حسینی کا. حسن کا تذکرہ ذرا ایک زبانی آپ کو سناؤں تو آپ کے دل کے تار بھی ذرا چھیڑ دوں، تاکہ آپ کا دل بھی مدینے والے کی محبت اور ان کی جستجو اور ان کی دیدار اور زیارت کے لیے تڑپنے لگے، مچلنے لگے. ماشاءاللہ یہ توڑے اندر بیٹھنا لینا نو باروں آواز سبحان اللہ دی زیادہ آ رہی ہے. ماشاءاللہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑشی والے سید تھے، حسنی حسینی، غوث اعظم کی اولاد پاک ہے، اور جن کے ہاں بیعت ہوئے وہ جٹ تھے. پیر سیال لجپال بیعت جہاں ہوئے وہ ذات کے جٹ تھے. آپ کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میر علی شاہ تو نے اپنا نسب کیوں نہیں دیکھا؟ بابا جی سب نسب، سب حسب، سب معاملات کس کے لیے؟ فرمایا مصطفیٰ کے لیے. فرمایا پھر سیال شریف میں جس بننے سے میں گزرا ہوں وہاں سے میں نے مدینہ شریف دیکھا ہے.
مقصود مدینے کے تاجدار ہیں. کوئی قطب، کوئی ولی، کوئی غوث، اس جہان میں جتنا بھی کوئی معتبر ہے وہ حضور کے صدقے ہے. کسی کا اپنا کوئی اعتبار نہیں، ہر ایک کا اعتبار حضور کے نام کے صدقے ہے. آبروئے ما زنام مصطفیٰ است، اور جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے وہ محترم بھی ہے، محتشم بھی ہے، محترم بھی ہے، معتبر بھی ہے، عزت والا بھی ہے، عظمت والا بھی ہے. وجہ کیا ہے کہ عزت والے سے تعلق جوڑ لیا ہے. یہ ولیوں کی تکریم کس لیے؟ اولیاء کے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ اولیاء کی اقتدا کیوں کرتے ہو؟ ان کے عرس میں کیوں جاتے ہو؟ ان کا عرس کیوں کرتے ہو؟ آؤ فقیر یہ بتانا چاہتا ہے، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں، ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں ہماری محبت جن سے ہے، ہم حشر میں ان کے ساتھ ہی اٹھنا چاہتے ہیں. اچھا آپ یہ کہو گے کہ یار یہ محبت کا طریقہ ہے کہ گلی بند کر لو، لائٹنگ لگاؤ، ساؤنڈ لگاؤ، علماء بلاؤ، صوفیاء بلاؤ، لنگر پکاؤ، یہ کیسی محبت ہے؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم غیر شرعی نہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر محفل کے آغاز میں سورہ ملک سناتے ہیں، اور اس کے بعد مدحت رسول کے بعد پھر درس قرآن دیتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے عرس والے کی روحانیت نے ہمیں قرآن کے فیضان سے مالا مال ہونے کا موقع عطا کیا ہے. ولی اللہ قرآن سے دور نہیں ہوتا بلکہ قرآن کے اندر ہوتا ہے. اس کی ساری زندگی کا محور و مرکز قرآن ہوتا ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہوتا ہے. اب یہ ان کا ذکر ہے. حضرت بابا جی جلال الدین کا عرس ہے، اولیاء کا عرس ہوتا ہے، کبھی اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، کبھی محدث اعظم کا عرس ہے، کبھی نیریاں شریف میں عرس ہے، اور کبھی سلطان باہو عرس ہے، کبھی پاک پتن شریف عرس ہے، کبھی لاہور داتا گنج بخش علی جویری کا عرس ہے، کبھی اجمیر شریف عرس ہے، کبھی سرہند شریف عرس ہے. وجہ یہ ہے اللہ نے فرمایا، عقل کو میں مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے فرمان کا ترجمہ اس شعر میں کرنے لگا ہوں. عقل کو تنقید سے فرصت کہا، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل والے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں، عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں، عشق دے چلے نمبر لے گئے. حضرات یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو محبت ہو نبی الانبیاء علیہ السلام سے اور آپ کی زبان پر ان کا ذکر نہ ہو، اور جس کو محبت ہو ذکر نہ ہو محبت میں جھوٹا ہے، اور جس کی زبان پر ذکر انہی کا ہو جس سے محبت ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ عاشق کسی اور کا ہے، دنیا کا نہیں ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، اور کما قال علیہ السلام فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اس کا ذکر کثرت سے کرے گا. حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں اکثر ڈاکٹر صاحب کہا کرتا ہوں کہ اس کوشش میں اکثر ناکام ہی ہو جاتا ہوں. گفتگو سمٹتی نہیں کروں کیا؟ کل بھی الحمدللہ 3-4 محافل میں فقیر حاضر ہوا، کوشش کی کہ آج بس 30 منٹ ہی بیان کریں گے، لیکن جب نتیجہ نکالا تو پھر گھنٹے سے بھی اوپر ہی بیان ہوتے رہے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس میں کوئی اپنی نمائش نہیں کر رہا. میں آپ سب سے ادنا ہوں، آپ سب مجھ سے اعلیٰ بھی ہیں، افضل بھی ہیں، اور مجھے پیارے بھی لگتے ہیں. میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اگر آپ سے محبت نہ کرتا تو یہاں کس لیے آتا؟ کیا خیال ہے؟ اور اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میرا یقین ہے کہ آپ بھی مجھ سے محبت فرماتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے محبت نہ فرماتے اور ہم دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا نہیں، اس کی بنیاد میں رحمت عالم کی محبت اور ان کی شفقت شامل ہے. شکر گزار. آپ آئیں، آپ آئیں، نہیں آپ آئیں. تاجدار ختم نبوت سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، عظمت و شان مصطفیٰ. برادران اسلام، میں مختصر 2-3 باتیں اور کروں گا، لیکن مختصر کا بھی کسی کا مختصر کتنا ہوتا ہے، کسی کا مختصر کتنا ہی ہوتا ہے. بابا جی نواز صاحب گل سمجھو میری نا، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے تو ہم تو بہنے پینے.
لیکن انشاءاللہ ایک بھی نہیں اٹھ کے یہاں سے جائے گا. سب بیٹھیں گے، اس لیے کہ میرے لیے نہیں بیٹھے، میں آپ کے لیے نہیں، آپ میرے لیے نہیں، ہم اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جس نے اپنی رحمت سے ہمیں خود بٹھایا ہوا ہے. یہ بابا جی جلال الدین نے بٹھا کے رکھا ہے، یہ صاحب عرس کا تصرف ہے، یہ اللہ کے ولی کی نظر ہے، یہ اللہ کے کاملین کی نگاہ ہے، یہ خواجہ علاء الدین کی شفقت و الفت ہے جس نے مجھے اور تجھے جوڑ کے بٹھا دیا ہے اور ذکر مصطفیٰ کا سنایا جا رہا ہے. سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی رسول علیہ السلام پیش ہوئے. ویسے تو حضور کی خدمت میں سب پیش ہوتے تھے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات وہ میرے علی شاہ صاحب کی بات بیچ میں رہ گئی، تو یاد کیوں نہیں کروایا آپ نے؟ بس یہ تسی سمجھو یاد کروایا ہے، یہی سمجھا جائے کہ آپ نے یاد کروایا ہے، لیکن یہ آپ کو میں نے درجہ ثانی دیتا ہوں، اول میرے علی شاہ صاحب نے خود یاد کروایا. ہمارا یہ میرا ایمان ہے. آپ فرماتے ہیں کیا؟ میں کہنے لگا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر صحابہ پر ہوتی تھی اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی نظر مصطفیٰ کے مکھڑے پر ہوتی تھی. وہ حسن ایسا تھا، وہ جمال ایسا تھا، وہ کمال ایسا تھا. نہیں، حسن ایسا ہے، جمال ایسا ہے، کمال ایسا ہے، آج بھی جو دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. میرے علی شاہ نے چند سال پہلے دیکھا تھا تو دیکھ کے بول اٹھے تھے، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑیا مکھ. دیکھنے والے ہی بتا سکے گا، جس نے دیکھا نہیں وہ کیا بتائے گا، اور جس کی نظر پڑ گئی وہ یہی فرمائے گا. مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دلات نورانی، کالی 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 زلف تے اکھ، مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دلات نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور کیاں ہن مد بھریا. سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا. کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں. معزز و مکرم برادران اسلام، سب صحابہ کرام علیہ رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پہنچے تو سرور عالم علیہ السلام اپنے ہر غلام کو دیکھا کرتے تھے. وہ غلام بھی کتنے عظیم ہیں جن کو حضور دیکھا کرتے تھے. اچھا، صرف دیکھا ہی نہیں کرتے تھے، آج کل کے پیر اور مرید بھی اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کی عنایات کا تذکرہ کریں اور شریعت کا درس دیں اور شریعت پر چلیں اور اپنے مریدوں کو چلوائیں، تو حضرات مجھے کہنے دیجئے پھر آپ کو آپ کے پیر میں بھی مصطفیٰ کی ادا نظر آئے گی. وہ پیر ہے جس میں ادائے رسول نہ ہو؟ کوئی پیر نہیں. وہ شیخ ہے جس میں مصطفیٰ کی خلق کی خوشبو نظر نہ آئے؟ کوئی شیخ نہیں. وہ غوث ہے یا وہ قطب ہے یا وہ مرشد کامل و اکمل ہے. اور ہاں، ہم سنیوں کے نزدیک کامل مرشد وہ ہے جس کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، اور وہ جس کو دیکھ لے پھر اس کو اللہ یاد رہ جائے. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تو سب صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے تھے. تو نبی الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک صحابی سے پوچھتے، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ صحت مبارک کا دریافت فرماتے. غم دور ہو جاتے صحابہ کے جب چہرہ والضحیٰ پہ نظر پڑتی. غم غلط ہو جاتے جب رسول اللہ کے اس حسین و جمیل
حسن کا تذکرہ کسی صحابی کی زبانی سناؤں آپ کو؟ تھوڑے ہی بولے ہو سبحان اللہ. آپ تھک جائیں گے، آئیں نا، بیٹھ جائیں، تشریف لائیں. نبی پاک کی محفل ہے، آپ آ جائیں، ہم سب غلام ہیں ایک ہی جیسے. جہاں جگہ ملے تشریف رکھے. مرحبا. کتنا بڑا اجتماع رات کے اس پہر میں دیہات میں. چنڈو بٹالے والے کوئی لگتا ہے کہ ان کا اپنا نہیں ہے کوئی بٹالہ، کوئی نبی پاک کے سارے کا سارا ایک ایک دل بنا ہوا ہے ان کی یاد کا حوالہ. بس خدا لم یزل آپ کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے جس کو دنیا کہتی ہے کملی والا. چنڈو بٹالہ. ماشاءاللہ. یہ نام ٹھیک لے رہا ہوں میں؟ تھوڑا بہت غلطی ہو بھی جاوے تے ہر انسان کو ہوندی ہے، پر پنڈ دے نا تے غلطی ہو بھی جاوے تے خیر ہے. بس ان کی ذکر کی مجلس سجائے بیٹھے ہو، کتنے حسین لگ رہے ہو. آئے بیٹھے ہو یا بلائے بیٹھے ہو، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا اس حقیقت میں محفل میلاد ہوتا ہے. اللہ کے ولی کی شان حقیقت میں اللہ کی توحید ہے. مخلوق کی جتنی عظمتیں ہیں ان سب میں راز خدا کی توحید کا پوشیدہ ہوتا ہے. بندہ آپ کو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے انسان واللہ. ہاں یہ سب کچھ ہے جب نبی پاک کا ہو جائے. حضور علیہ السلام سب سے خیریت دریافت کرتے، اور میرے آقا علیہ السلام کی رحمت کا عالم یہ ہے، آج بھی جو کامل پیر ہوتا ہے نا وہ بھی نبی پاک کی خلق کی تصویر ہوتا ہے. وہ بھی مرید سے خیریت دریافت کرتا ہے، حالات پوچھتا ہے. تو ویسے آج کل دی جڑی پیری ہے وہ تے امیر مریداں تے منحصر ہے. جڑا مرید امیر ہے وہ پکا مرید ہے. جڑا مرید واہ واہ بابا جی تصدیق کر چھوڑیے، جڑا مرید امیر ہے وہ پکا مرید ہے. لیکن وہاں امارت و غربت تو کب دیکھی جاتی تھی؟ میرے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں تو صرف محبت دیکھی جاتی تھی. اور آج ہم نے پیمانے مختلف کر دیے. امیر آئے تو پیر صاحب فارغ ہیں، غریب آئے تو پیر صاحب وظائف پڑھ رہے ہیں. ناراض نہ ہونا، حقیقت بیان کرنے کی میری عادت ہے. جی ہاں، ولی اللہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے بچھا ہوا ہے، جو اللہ کی مخلوق کے لیے وقف ہے، جو خدمت انسانیت کے لیے ہمتن کوشاں ہے، جو اللہ کے بندوں کی محبت کا اسیر ہے، جو خدا کے بندوں سے محبت کرتا ہے. وہ غریب سے بھی محبت کرتا ہے، وہ امیر سے بھی محبت کرتا ہے. بس جس کو ملتا ہے مسلک نہیں پوچھتا، مشرب نہیں پوچھتا، صورت نہیں دیکھتا، بس دیکھتا ہے بندہ خدا کا ہے. اس لیے میں نے تو خدا سے محبت کے لیے خدا کے بندوں سے محبت کرنا سیکھا ہے، اور ولی اللہ بتاتا ہے یہی سکھاتے رہیں گے. پیارے عرفان صدار والے میرے ساتھی، میں قربان، گل پسند آئی ہے. حضرات پیروں کو نذرانے دینے بند کرو. نام نہاد پیروں کے ہاتھ چوم کر ماں باپ کا حق تلف مت کرو. تمہارے لیے تمہاری ماں، تمہارے لیے تمہارا والد گرامی سب سے بڑا پیر ہے. پیر ہے تو فقہ کے مسئلے کیوں نہیں تم بتاتے؟ اگر تم کامل مرشد ہو تو پھر تم خدا اور خدا کے محبوب کی کوئی باتیں کیوں نہیں سناتے؟ کبھی ان کے حسن کا تذکرہ، کبھی سیرت کا تذکرہ، کبھی میلاد کا تذکرہ، کبھی ادائیں کا تذکرہ، کبھی ان کے صحابہ کی شان بتاؤ، کبھی اہل بیت کی شان. گونگے بن کے بیٹھے رہنا اور لیتے ہوئے کیا لے کے آئے ہو؟ نہیں سمجھے؟ یہ کوئی پیری مریدی نہیں. حضرات کامل مرشد وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا چوکیدار ہوتا ہے. یہ اعلان حق ہم عرس پہ کر رہے ہیں تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل سکے، سوشل میڈیا پر کائنات کو یہ خبر ہو سکے کہ ہم عرس کی تقریب میں بھی حق بیان کر کے بتاتے ہیں کہ کامل ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. شریعت کو چھوڑ کر کون سا راستہ ہے؟ مجدد پاک سے پوچھو، میر علی شاہ سے پوچھو. کوئی ولی اللہ فقیر ایسا نہیں ہوا جو صاحب علم نہ ہو، جس کے پاس اگر وہ مکتب سے علم حاصل نہیں کر سکا اللہ نے اسے اپنے دربار سے علم لدنی عطا کیا ہوتا ہے.
ایسا ہے کہ نہیں صوفی صاحب؟ اسے اللہ نے اپنی قدرت سے اس کے قلب کو انوارات و تجلیات کا مرکز بنایا ہوتا ہے۔ حضرات میں بڑے ادب سے یہ التماس کروں گا، اتنا کثیر اجتماع ہے، اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے باپ کی اطاعت کرو، اپنے باپ کی خوشنودی حاصل کرو۔ آج کے بابا جی جلال الدین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کی تقریب کا پیغام یہ ہے، بندہ ناچیز یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اپنے معاشرے میں اعلیٰ کردار ایسا ادا کرو کہ تجھے دیکھنے کے بعد لوگوں کو تیرے نبی سے پیار ہو جائے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں مختصر کرنا چاہوں گا۔ ہر کامل مرشد کے ہم غلام ہیں، ہر کامل پیر ہمارے سر کی دستار ہے، ہر ولی اللہ ہمارے دل میں ڈیرا لگائے بیٹھے ہیں، ہر کامل مرشد، ہر فقیر غوث قطب ابدال جسے خدا نے مقام ولایت عطا کیا ہے، ہم ہر اس ولی اللہ کی اقتدا چاہتے ہیں اور ہم اس ولی اللہ کی محبت میں جی رہے ہیں۔ یہ جو ہم بتا رہے ہیں نا کہ وہ جو خلاف شرع سے ہٹ کر کوئی نہ طریقت ہے نہ ولایت ہے، آپ کسی بھی سنی عالم دین سے پوچھیں گے تو آپ کو یہی بتاتا ہوا نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے عرفان کے لیے تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اختیار کرنا پڑے گی۔ یاران محبت، یہ بتاؤ کہ تھکے تو نہیں؟ ماشاءاللہ۔ یہ پیچھے والے بتاؤ سردی میں بیٹھنے والے، آگے بھی یہاں ہیٹر کوئی نہیں لگا ہوا ہے کہ جیسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ بابا جی عرس کی تقریب کی برکت ہے کہ ساروں کے چہرے کھلے کھلے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کو دیکھا، اس کا چہرہ اترا ہوا، وہ غم زدہ نظر آیا۔ سرور انبیاء علیہ السلام نے فرمایا، اے صوبان، ان کا نام مبارک، اے صوبان، آج کیا غم ہے کہ تیرا چہرہ اترا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غم یہ ہے، غم آپ کے ہوتے کوئی نہیں ہے مگر ایک ہے۔ غم کوئی نہیں، بھوک لگے نہ روٹی ملے، آپ کے چہرے پہ نظر پڑے تو بھوک ختم ہوتی ہے، پیاس ختم ہوتی ہے، دکھ مٹ جاتے ہیں، غم غلط ہوتے ہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ کی کچہری میں آتے ہی رب کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود تیرا چہرہ اترا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا یہ میں عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صوبان بتاؤ۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنہائی میں بیٹھتا ہوں نا تو بہت غور کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ سوچ سوچ کے غم زدہ ہو گیا ہوں، میدان حشر قائم ہوگا، اللہ اپنی رحمتوں کے فیصلے کرے گا، عدل بھی ہوگا، فضل بھی ہوگا، دعا کرو کہ فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے، عدل کریں تے تھر تھر کمبڑ اونچیاں شانہ والے، بات فضل پر ختم ہوگی۔ کوئی مولوی صاحب آپ کو کہنے گئے تو بہت ہر وقت دکان پر بیٹھا رہتا ہے، کبھی مسجد میں نہیں دیکھا، تو کون ہوتا ہے؟ تو اسے مسجد میں لانے کی دعوت دے، فیصلہ نہ کر، نہیں سمجھے؟ فیصلے کی قوت قدرت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، وہ مہربانی فرمائے تو جس کو چاہے ساری زندگی کے پاپ کرنے والا کسی ایک عرس کی مجلس میں آ کے اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے توبہ کر جائے، رب اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ پیارے حافظ صاحب، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے کہ نہیں؟ حضرات، لوگوں سے محبت کرو، غریبوں سے محبت کرو، یتیموں سے محبت کرو، کسی گنہگار کو گناہگار سمجھ کر، اپنے آپ کو بہت بڑا پرہیزگار سمجھ کر اس سے دوری اختیار نہ کرو۔ پریا عہدہ جانیے جدا توڑ چڑھے، نہیں سمجھے میری بات؟ تو ایک اور شعر یاد آگے سناؤں آپ کو، تو سدامی آنکھوں تو میں سنا کے جاؤں گا۔ تو گٹھڑی سنبھال تینو چور نال کی، تو اپنی نبیڑ تینو ہور نال کی۔ ہم اپنی نہیں نبیڑتے، لوگوں کی نبیڑتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے، وہ فلاں ہے۔ میں نے اس کے چوک میں بیٹھے ہوئے گالیاں نکالتے دیکھا ہے، تم نے اس کو تنہائی میں درود پڑھتے کیوں نہیں دیکھا؟ تم نے اس کی زبان پر درود و سلام کے نغمے کیوں نہیں جاری کر دیے؟
اس کی عیب جوئی کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ تو اپنے نفس کی مخالفت کر، تو اپنے نفس خواہشات نفس کا حساب لے، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تو جو ٹوپی دستار جبہ پہن کر نعت تلاوت اور بیان کر رہا ہے، تیرے پیچھے دنیا ہے کہ دین ہے۔ اگر تو سارا کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ جیب بھر جائے، تو پیر بھی ہے تو پھر بھی بازاری، تو قاری ہے تو بازاری، تو نعت خواں ہے تو بازاری۔ ہاں، کب ہے تجھے تیرے نبی سے یاری؟ اگر ہے تو ذرا دکھانا ذرا ان جیسی دلداری۔ سبحان اللہ۔ حضور کو تو تھی ساری امت پیاری، اور تو ونڈ کیے جا رہے، اے نیک تے اے بد۔ بس دعوت دینا فقیروں کا کام ہوتا ہے، مولوی صاحب کا بھی یہی کام ہے، مؤذن کا بھی اذان دینا کام ہے، کسی کے لیے اٹل فیصلے دینا تمہارا میرا کسی کا بھی کام نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ گنہگار سے محبت کرو تاکہ وہ نیک ہو جائے، نیک سے پیار کرو تاکہ اس کی سنگت مل جائے، یہ پیغام تصوف ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں نے اس کے بعد ایک اور بات سنانی ہے اور اس کے بعد گفتگو بند کروں گا۔ میں آپ کا قدردان ہوں، میں نے آپ کا بڑا وقت لے لیا ہے، مجھے جس محبت سے انہوں نے وقت دیا ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اگر آپ چاہیں تو وقت کافی ہو گیا، اسی پر اکتفا کریں، اور اگر آپ چاہیں تو یہ 2 روایات میں مکمل کروں۔ مختصر کرتا ہوں، جلدی سے سنیے، وقت کافی ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے یقیناً فجر کی جماعت، فجر کی نماز با جماعت بھی پڑھنا ہے، ہم سب نے تہجد کے بھی نشے حاصل کرنا ہے، حضور کو درود بھی سنانا ہے۔ درود کی بہار، بے شمار بے شمار، درود کی بہار، بے شمار بے شمار۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کبھی غم آتا ہے آپ کی مجلس میں آتے ہیں، غم دور ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ سوچے جا رہا ہوں کہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ جنت میں ہوں گے، یہ بھی ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا آپ کے صدقے، مگر آپ کا مقام علیہ یہ ہوگا کہ آپ نبیوں کے سردار ہیں، کسی اونچی مسند پر تخت پر بیٹھے ہوں گے، میں آپ کا غلام آپ کے قدموں میں کہاں بیٹھ سکوں گا؟ میں تو گنہگار ہوں اور صحابی ہوں، اور نہ جانے میری جگہ کہاں ہوگی۔ جب وہ سوچتا ہوں کہ جنت میں آپ کہیں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا، تو وہ غم ستا رہا ہے۔ نبی الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ تو جنت میں بھی حضور کے مشتاق تھے، وہ غم جب ظاہر کیا، اسی وقت یہ آیت لے کر جناب جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، یا حبیب اللہ حضرت ثوبان سے کہہ دیجئے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ حشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کے ولی کا عرس کر کے ان سے محبت کا جو اظہار کر رہے ہیں، اور فقیر کو بلا کر ان کی تعلیمات، اولیاء کی تعلیمات کا جو بیان سن رہے ہیں، آپ ظاہر یہ کر رہے ہیں، اے اللہ جتھے تیرے چنگے بندے اتھے منیاں نوی رکھ لیں، سبحان اللہ۔ یہ چنگیاں دی منظوری یہ تے دسو منیاں دا تھا کے رائے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، مرتبہ تو ابھی جبریل امین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یہ آیت لے کر آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یہ اس آیت کا شان نزول میں نے عرض کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، یہاں پر میرے شیخ وہ بریک نقطہ جو میں نے پہلے شروع کیا تھا اب بتانے لگا ہوں، یہ بھی مجھ پر کرم ہے کہ میں بات کو ادھوری کم چھوڑتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صوفی صاحب ایسا ہے کہ نہیں؟ اب حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ حضرت ثوبان جنت میں جائیں، اولیاء کاملین بھی، صحابہ اہل بیت بھی جنت میں جائیں، انبیاء بھی جنت میں، اب گنہگار بھی جنت میں، اور جنت میں پھر درجات، سب سے اونچا درجہ ہمارے نبی علیہ السلام کا درجہ و درجہ، سب کو مقام جنت نصیب ہوگا۔ گنہگار ویسے اونچی جگہ پر کیسے جائیں گے؟ ہیں تو جنتی، مگر نبی پاک کے درجے کی برابری تو نہیں۔ اچھا، اب نبی نبوت کی خاصیت کے سبب مقام اولیاء پر اور محبت کرنے والا، اب میرے شیخ العالم